پیغمبر اسلام نے جب مکے میں آ کر دعوت توحید دی، آواز دی قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ علم کا غرور انسان کو کیسے رسوا کرتا ہے۔ پیغمبر نے دعوت توحید دی، یہ توحید کی دعوت مکے کی سرحدوں سے عبور کرتی ہوئی جزیرہ نمائے عرب میں دوسرے علاقوں، دوسرے قریوں اور دوسرے دیہات اور دوسرے شہروں اور گاؤں تک پہنچی۔ کہتے ہیں کہ مکے سے چند فرسخ کے فاصلے پر ایک گاؤں میں، ایک قریے میں، ایک دیہات میں ایک عالم رہتا ہے، یہودی عالم، بڑا متکبر، بڑا مغرور عالم، اسے اپنے علم پر بڑا غرور ہے۔ اس کو پتا چلا کہ مکے میں کوئی آیا ہے، اپنے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے اعلان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک خدا کی عبادت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، سارے خداؤں کی انکار کرو، بس ایک وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھو، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ بڑا ہوشیار تھا، بڑا چالاک عالم تھا، اپنے زمانے کا بڑا لیکن متکبر اور مغرور عالم تھا، اسے بڑا غرور تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر یہ نعرے توحید اسی طرح آگے بڑھتا رہا تو صرف اور صرف دنیا میں وحدانیت باقی رہے گی، سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف توحید کا پرچم لہرا رہ جائے گا، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اچھا آپ یہ بھی غور کیجیے گا، پیغمبر نے ایسے حالات میں توحید کا نعرہ بلند کیا کہ جہاں خداؤں کی کثرت ہے، کفار 360 خدا، ہر قبیلے کا ایک خدا، جتنا بڑا قبیلہ اتنا بڑا خدا، ہر دن ایک خدا بناتے ہیں اور بت لا کر سجا دیا جاتا ہے خانے کعبہ میں۔ مسلسل خداؤں کی کثرت ہے، کفار کی یہ کیفیت ہے، دوسری طرف یہودی ہیں جو جناب عزیر کو خدا کا بیٹا تسلیم کر رہے ہیں، عیسائی ہیں جو عقیدہ تثلیث 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ ایسے شرک زدہ ماحول میں پیغمبر نے کہا کہ کوئی خدا نہیں سوائے اس ذات وحدہ لا شریک کے، لا الہ، سب کا انکار کرو، بس وہ لائق سجدہ ہے، وہ لائق عبادت ہے، توحید کا نعرہ بلند کیا۔ اس یہودی نے محسوس کیا خطرے کو کہ اگر یہ نعرہ آگے بڑھا تو نہ کل کفر باقی رہے گا، نہ شرک باقی رہے گا، نہ یہودیت باقی رہے گی، نہ عیسائیت باقی رہے گی۔ لہٰذا اس نے سوچا، مغرور متکبر عالم ہے، اس نے سوچا کہ میں چلتا ہوں پہلے ہی مرحلے پر اس توحید کے پیغام کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ یہودیت کو بچایا جا سکے۔ اس خیال سے آیا اور آنے کے بعد اس نے مدینے مکے میں آنے کے بعد مسلمانوں کا جائزہ لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ مسلمان ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو توحید کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، زیادہ تر مسلمان اخلاق پیغمبر سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے ہیں، معرفت توحید اب ان کی سمجھ نہیں آئی، توحید اب ان کے حلق سے نیچے نہیں اتری ہے، توحید کو بھی یہ سمجھ نہیں سکے۔ ایک بزرگ عالم دین کا جملہ ہے کہ مسلمان تو آج بھی توحید کو نہیں سمجھ سکا، 1400 سال پہلے کیا توحید کو سمجھا ہوگا۔ صلوات بھیجو محمد۔ یہودی عالم اپنے علم پر جسے بے انتہا غرور، متکبر حالت غرور میں مکے میں آتا ہے، دیکھتا مسلمان ہے، توحید کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لہذا اس نے اعلان کیا کہ مسلمانوں میں تمہارے خدا کے بارے میں، تمہارے توحید کے بارے میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرے سوالات کے جواب دے؟ توجہ کیجیے گا، خیال یہ ہے کہ مسلمان میری بات کا جواب نہیں دے پائیں گے، نتیجتاً اسلام کی بے عزتی ہوگی اور یہودیت کی برتری ثابت ہو جائے گی۔ اس خیال سے آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے مسلمانوں کون ہے میرے سوالات کے جواب دے، میں تمہارے خدا کے بارے میں تمہاری توحید کے بارے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مسلمان جمع ہوئے کہ کیا پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سوالات ہیں؟ کہ میرے 3 سوال ہیں، علم کا غرور، میرے 3 سوال ہیں تمہارے خدا کے بارے میں، کیا سوال ہے؟ توجہ کیجیے گا، منظر کیا ہے؟ یہودی عالم دوسرے گاؤں سے آیا، مکے کے مسلمان جمائے چند مسلمان جو نئے نئے مسلمان ہوئے، توحید سمجھ میں نہیں آئی، اخلاق پیغمبر سے متاثر ہو کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ ایسے عالم میں یہودی عالم اس خیال سے کہ میرے سوالات کے جواب نہیں ملیں گے، مسلمانوں کی بے عزتی ہوگی، یہودیت کی برتری ثابت ہوگی، کہتا ہے کہ مسلمانوں میرے 3 سوال توحید کے بارے میں، کیا سوال ہے؟ بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہ میرا پہلا سوال، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، گفتگو تھوڑی سی سنگین ہے، کہ مسلمانوں میرا پہلا سوال تمہارے خدا کے بارے میں، توحید کے بارے میں، میرا تم سے پہلا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں تم یہ کہتے ہو کہ خدا وجود رکھتا ہے اور عقل یہ کہتی ہے کہ ہر وجود سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے، بتاؤ تمہارے خدا کے وجود سے پہلے کیا ہے؟ سوال سب تھا، مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں اس سوال کو تھوڑا سا آسان کرنا چاہتا ہوں مثال کے ذریعے، توجہ کیجیے گا۔ یہودی کا سوال، مسلمانوں تم یہ کہتے ہو کہ خدا وجود رکھتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ ہر وجود سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے، تو بتاؤ خدا کے وجود سے پہلے کیا ہے؟ مثال کے طور پر
یہ ممبر وجود رکھتا ہے، اس کے وجود سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز موجود تھی، لکڑی، کیلیں، فیویکول وغیرہ وغیرہ، جس سے یہ ممبر وجود میں آیا. وہ چیزیں پہلے تھی، یہ ممبر بعد میں آیا. یہ مائک کا اسٹینڈ میرے سامنے رکھا ہے، اس کا وجود ہے، اس کے وجود سے پہلے کچھ تھا، کوئی مٹیریل، کوئی دھات، کوئی مادہ، کوئی چیز تھی جس سے یہ وجود میں آیا. میرا وجود ہے، میرے وجود سے پہلے کچھ چیزیں تھیں، عناصر اربعہ، اجزاء ترکیبی، آگ، پانی، ہوا، مٹی، جس سے میرا وجود متشکل ہوا، جس سے میں وجود میں آیا. توجہ کیجیے، مثال میں نے دی ہے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. مسلمانوں، یہودی کا سوال، مسلمانوں تم یہ کہتے ہو کہ خدا وجود رکھتا ہے اور عقل یہ کہتی ہے کہ ہر وجود سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے، تو بتاؤ تمہارے خدا کے وجود سے پہلے کیا ہے؟ کیا بتائیں مسلمان کہ خدا کے وجود سے پہلے کیا ہے؟ خدا تو واجب الوجود ہے، اس کے وجود سے پہلے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. صلوات علی محمد و آل محمد. اگر خدا کے وجود سے پہلے کچھ ہو تو خدا خدا نہیں رہ سکتا. خدا خدا نہیں رہ سکتا. واجب الوجود کا اقتضا یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہ ہو. لیکن مسلمان، سارے مسلمان خاموش. یہ یہودی حالت غرور میں، تکبر اور عقل اور اطراحت کی بنیاد پر کہتا ہے مسلمان میرے پہلے سوال کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں. میرا دوسرا سوال، توجہ چاہتا ہوں، توحید کی گفتگو ہے، علم کا غرور ہے. مسلمانوں میرا دوسرا سوال تم سے یہ ہے کہ یہ بتاؤ تم یہ کہتے ہو خدا وجود رکھتا ہے اور عقل یہ کہتی ہے کہ ہر وجود کا ایک رخ ہوتا ہے، ایک ڈائریکشن ہوتا ہے، ایک جہت اور ایک سمت ہوتی ہے. بتاؤ تمہارے خدا کا رخ کس طرف ہے؟ تمہارے خدا کا ڈائریکشن شمال ہے، جنوب ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، ویسٹ ہے، ایسٹ ہے، کس طرف تمہارے خدا کا رخ ہے؟ کیا بتائیں مسلمان بیچارے، خدا کا رخ کس طرف ہے؟ کس طرف بتائیں مسلمان؟ سارے مسلمان، چونکہ وجہ یہ کہ نہیں توحید سمجھ میں نہیں آئی مسلمانوں کی. باقی نئے نئے مسلمانوں میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، صرف اخلاق پیغمبر سے متاثر ہو کر مسلمان ہو رہے ہیں، یا توحید پر حملہ ہو رہا ہے، یہودی توحید پر حرف اٹھا رہا ہے. سارے مسلمان خاموش. پہلا سوال کوئی جواب نہیں، دوسرا سوال سارے مسلمان خاموش، اس طرح جیسے سروں پر طائر بیٹھے ہوئے. یہ یہودی حالت غرور میں تیسرا سوال میزائل کی شکل میں پھر مسلمانوں پر داغتا ہے. مسلمانوں یہ بتاؤ اس وقت تمہارا خدا کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے مسلمان؟ کوئی جواب ہے مسلمانوں کے پاس کہ خدا کیا کر رہا ہے؟ کیا بتائیں بیچارے مسلمان جن کی توحید آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ خدا کیا کر رہا ہے؟ مسلمانوں یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا اس وقت تمہارا خدا کیا کر رہا ہے؟ سارے مسلمان خاموش، سناٹا چھایا ہوا ہے. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اچانک ان مسلمانوں کے مجرمانہ خاموشی کو، اس سناٹے کو اچانک ایک 9 سال کے معصوم بچے نے توڑا. مجمع کے درمیان سے ایک معصوم سا 9 سالہ بچہ کھڑا ہوا. کھڑے ہونے کے بعد اس یہودی عالم سے کہتا ہے یہودی عالم بتا تیرے سوالات کیا ہیں، میں تیرے سوالات کے جواب دوں گا. توجہ کیجیے گا، منظر عجیب ہے. ایک طرف بڑے بڑے مسلمان، دراز تک مسلمان، یہودی حالت غرور میں سوال کر رہا ہے، سارے مسلمان خاموش، اور یہ بچہ کھڑا ہوتا ہے مجمع کے درمیان سے، میں تیرے سوالات کے جواب دوں گا. ایک مرتبہ اس یہودی نے خود کو دیکھا، اپنے علم کو دیکھا، علم کے تکبر کو دیکھا، علم کے غرور کو دیکھا، اس بچے کو، اس بچے کی معصومیت کو دیکھا، مسلمانوں کی خاموشی کو دیکھا. بچے سے کہتا ہے کہ جب تمہارے بڑے جواب نہ دے سکے تو تم میرا کیا جواب دو گے؟ بچہ کہتا ہے بڑے وہ ہیں کہ جن کی زندگیاں بت پرستی میں گزری، میں وہ ہوں جو منادی توحید بن کر آیا. صلوات بر محمد. بتا، میں تو سوال کرنا، تیرے سوالات کے جواب دوں گا. ریپیٹ کر سوالات، میں سوالات کے جواب دوں گا. اب نہیں معلوم یہودی نے کیا سوچا یہ ہوگا کہ بھئی یہ بچہ ہے، میرے سوالات کی ظاہر سی بات ہے کیا جواب دے گا، اصرار کر رہا ہے، تو چلو اس بچے سے تھوڑا سا وقت بتایا جائے، شغل لگایا جائے، اور یہ مسلمان خود اپنی توہین محسوس کرتے رہیں گے اتنی دیر تک جب تک میرے سوالات کے جواب نہیں ملیں گے. شاید اس خیال سے، مجھے نہیں معلوم، شاید اس خیال سے یہ یہودی کہتا اچھا تم میرے سوالات کے جواب دو گے؟ بچہ کہتا ہاں میں تیرے سوالات کے جواب دوں گا. کہ دو جواب دو، اپنے سوال کی ریپیٹ کر. پہلا سوال بتا کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا. یہودی اپنے سوال کی ریپیٹ کرتا ہے. مسلمانوں تم یہ کہتے ہو کہ خدا وجود رکھتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ ہر وجود سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے. بتاؤ تمہارے خدا کے وجود سے پہلے کیا ہے؟
خدا سے پہلے کیا ہے؟ ایک مرتبہ بچے نے یہودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہودی عالم یہ بتا تجھے 1 سے لے کے 10 تک گنتی آتی ہے؟ یہودی کہتا ہے میں تمہارے خدا کے بارے میں بات کر رہا ہوں، توحید کی گفتگو کر رہا ہوں، وحدانیت کا موضوع چھیڑا ہے، تم 1 سے لے کے 10 تک گنتی پوچھ رہے ہو؟ 1 سے لے کے 10 تک گنتی کس کو نہیں آتی؟ سب کو آتی ہے۔ ارے ذرا بتا تو صحیح، پہلے سنو تو صحیح، تجھے 1 سے 10 تک گنتی آتی ہے، تب پتہ چلے گا کہ توحید کے بارے میں تو کتنا جانتا ہے۔ کہاں آتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے 1 سے لے کے 10 تک گنتی کس کو نہیں آتی؟ اس نے گنتی سنا، ذرا بچہ کہہ رہا ذرا گنتی سنا 1 سے 10 تک، اس نے گنتی سنائی 1 2 3 4 10 تک آسانی سے گنتی سنا دی۔ بچے نے پھر یہودی کی آنکھوں میں آ کے ڈالی، ہاں 1 سے 10 تک تو آتی ہے، لیکن یہ یہودی عالم یہ بتا تجھے 10 سے لے کر 1 تک الٹی گنتی بھی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ یہودی کہتا بھائی کیا مسئلہ ہے، کبھی سیدھی گنتی پوچھ لو، کبھی الٹی گنتی پوچھ لو، کس کو نہیں آتی گنتی ہے؟ کبھی بتا 1 سے 10 تک تو آتی ہے، 10 سے 1 تک بھی آتی ہے یا نہیں آتی؟ کہا وہ بھی آتی ہے، کہ ذرا سنا دے۔ تو سنا کے سن کے کیا کرو گے؟ میرے سوال کا جواب دو کہ نہیں، ذرا پہلے سنا 10 سے لے کر 1 تک الٹی گنتی سنا تاکہ میں تیرے سوال کا جواب دوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے کہا سناتا ہوں، سنانا شروع کیا، توجہ کیجیے گا۔ 10 8 10 9 8 آگے چلا۔ میں ایک مرتبہ سوال کا ریپیٹ کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ یہودی کا سوال، مسلمانوں تم یہ کہتے ہو کہ خدا وجود رکھتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ ہر وجود سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے، بتاؤ تمہارے خدا کے وجود سے پہلے کیا ہے؟ بچہ کہتا بتا الٹی گنتی آتی ہے نہیں آتی ہے؟ سنا 10 9 8 آگے چلا، 3 2 1 ایک پر آ کر خاموش ہو گیا، ایک پر آ کر خاموش ہو گیا۔ جیسے ہی یہودی خاموش ہوا، بچے نے پھر کہا ہے یہودی عالم بتا اس 1 سے پہلے کیا ہے؟ بتا اس 1 سے پہلے کیا ہے؟ ایک مرتبہ یہودی عالم کھٹکتا ہے، تھوڑی دیر رکتا ہے، کہتا ہے کہ گنتی کا ایک عدد ایسا وجود ہے کہ جس کے وجود سے پہلے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ فوراً بچے نے جواب دیا کہ جب گنتی کا ایک عدد ایسا وجود کہ جس کے وجود سے پہلے کچھ نہیں، تو میرا خدا تو وہ ہے کہ جس نے اس گنتی کے ایک عدد کو بھی خلقت وجود عطا کی۔ بلند ترین صلوات بھیجا حضرت محمد۔ مجھے اشارہ کیا گیا ہے کہ تھوڑا سا ایک بار اور آپ کو زحمت دوں، البتہ جسارت نہ ہو، صلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آپ اللہ تعالیٰ کریں اور آگے گنجائش ہے، آ جائیے صلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آ جائیے۔ ایک اور صلوات بھیجا حضرت محمد۔ علم کا غرور، سوال ذرا غور کیجیے گا، 3 سوال ہے خدا کے بارے میں۔ جب گنتی کا ایک عدد